آپ کو لیے چلیں گے سپریم کورٹ، جہاں پر حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اس کے خلاف اب اتنے ثبوت آ چکے ہیں، آج بھی ان کے تضادات سامنے آئے کورٹ نے ان باتوں کا نوٹس لیا، اور یہ لوگ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے اور کئی جھوٹ بولنا انہوں نے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے میڈیا کو بریف بھی کیا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ اس وقت حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ پیش ہوا ہوں، کل شیخ رشید صاحب اس بات کا شور کر رہے تھے کہ ہم یہ تاخیری حربہ ہے اور ہم ایک وکیل بدلا ہے اس لیے کہ ہم وقت مزید حاصل کر سکیں، لیکن اس بات کا بڑا تعجب ہوا مجھے کہ ان کے وکیل صاحب نے پہلے ہی آ کر یہ کہا کہ ہم نے یہ 685 اضافی دستاویزات داخل کی ہیں، تو اس لیے جو ہم نے جواب دیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں 2 دن کا وقت دیا جائے۔ یعنی تاخیری حربہ ہمارے خلاف اس کا الزام تھا اور تاریخ خود لے کر چلے گئے ہیں۔ ہم نے اپنا کیس بڑی دو ٹوک انداز میں بغیر کسی الجھاؤ کے پیش کر دیا ہے، اور عدالت میں یہ بات جو ہماری کنسائز سٹیٹمنٹ ہے اس میں پایا ثبوت تک پہنچتی ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان سے ایک پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر نہیں ہوا۔ جو الاہلی اسٹیل ملز کی پروسیڈز تھیں 25% شیئرز کی، وہ قطر کے اندر کمپنی الثانی کمپنی میں انویسٹ کی مرحوم میاں محمد شریف صاحب نے، اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ گرو کرتی رہی، اور اسی انویسٹمنٹ میں سے یہ کمپنی نے، ہم نے نہیں، کمپنی نے یہ آف شور کمپنی سے یہ فلیٹس خریدے اور 2006 میں فار سیٹلمنٹ آف آور آؤٹ اسٹینڈنگ پورٹ فولیو یہ حسین نواز صاحب کے نام ٹرانسفر کر دیے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس میں صرف ایک ٹرسٹی ہیں، جو اللہ رب العالمین حسین کو لمبی عمر دے، جو ان کی وفات کی صورت میں وہ صرف ان کے ٹرسٹ کو ان کے ورثاء تک تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے، اور محض ایک ٹرسٹی ہیں، اور اس لیے وہ کسی بھی طریقے سے لائبل نہیں ہیں۔ اور ایک سوال جو عدالت میں اور بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے بچے اگر ملک میں رہیں تو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ سکینڈل بنے، لیکن اگر وہ بیرون ملک جا کر اپنا روزگار کمائیں، اور اگر روزگار نہ کمائیں تو وہ کیا کریں؟ ایک بیٹا 22 برس سے باہر ہے، ایک بیٹا 16 برس سے باہر ہے، دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو پیسے دیے جائیں، وہ الٹا اپنے والد صاحب کو اور فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی استدعا پہ جو تاریخ دی گئی ہے اب وہ 17 کی ہے، اور ہم 17 میں کھلی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت کرنے کی درخواست کریں گے، کمیشن کی بجائے۔ ہم چاہیں گے کہ لوگ پوری دنیا دیکھے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے تھے آج کی ہوئی کارروائی کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تاریخی حربوں کا الزام لگانے والوں نے خود 2 دن کا وقت مانگ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت پاکستان سے 1 روپیہ بھی بیرون ملک ٹرانسفر نہیں کیا۔ جو فنڈز دکھائے جا رہے ہیں وہ قطر کی اسٹیل ملز میں وزیر اعظم کے والد نے انویسٹ کیے تھے، جو کہ فردر انویسٹ کیے گئے ہیں۔